مشرق وسطی کی نازک جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی۔ 3 دن کے دوران امریکہ کا ایران پر دوسرا حملہ۔ ایرانی پورٹ بندر عباس پر حملے، 4 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی اہلکاروں کو لاحق خطرات سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے بطور دفاع حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز کا موقف، حملوں میں میزائل لانچنگ سائٹس اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی تنصیبات امریکی افواج اور آبنائے ہرمز میں تجارتی آمد و رفت کے لیے خطرہ بن چکی تھی، سینٹ کام کا موقف۔ مشرق وسطی کی نازک جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ 3 دن کے دوران امریکہ نے ایران پر دوسرا حملہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جنوبی ایران پر حملوں میں میزائل لانچنگ سائٹس اور مائننگ بورڈز کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران میں ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی۔ امریکی فوج نے جنوبی ایران میں نئے حملے کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملوں میں میزائل لانچنگ سائٹس اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ سینٹ کام نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ساحلی شہر بندر عباس کے ایک فوجی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 ایرانی حملہ آور ڈرونز بھی مار گرائے گئے جو آبنائے ہرمز کے اطراف خطرہ بن رہے تھے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ نئے حملے اس نے اپنے دفاع کی خاطر ایک محتاط رد عمل کے تحت کیے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے کویت میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ کارروائی میں اس امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم پر جاری بیان میں پاسداران انقلاب نے کویت میں موجود امریکی فوجی اڈے کو جارحیت کا مرکز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نے صبح 4:50 پر امریکی فوجی اڈے پر ڈرونز سے حملہ کیا۔ یہ جواب ایک سنجیدہ تنبیہ ہے تاکہ دشمن جان لے کہ جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا، اور اگر اسے دہرایا گیا تو ہمارا رد عمل زیادہ فیصلہ کن ہوگا۔ اس کے نتائج کی ذمہ داری جارح فریق پر ہوگی۔ دوسری جانب کویتی فوج نے ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر دی تھی کہ ایک امریکی تیل بردار جہاز صبح 3:35 پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ اس کا ریڈار بند تھا۔ پاسداران انقلاب نے جہاز کو انتباہی فائر کے ذریعے خبردار کیا اور واپس جانے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے بندر عباس کے قریب فضائی حملے کیے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان یا تباہی نہیں ہوئی۔